میرے محترم ناظرین کرام، ماشاءاللہ سامعین کرام، ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقدس جوار میں بیٹھ کر انہیں ان کے مظلوم بیٹے حسین ابن علی کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج میں اپنے اس مختصر سے پروگرام میں بنات نبی کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ موضوع جو ہے کافی حد تک اس کو ڈینجرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت حضرات کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام جناب قاسم ہے، جس کی کنیت کی وجہ سے نبی کریم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جس کا لقب طیب اور طاہر ہے، بے شک۔ اور تیسرے بیٹے کے نام ابراہیم ہے، جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے نزدیک بیٹیوں کی ترتیب یہ ہے، ایک بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام ام کلثوم ہے، اور تیسری کا نام رقیہ ہے، اور چوتھی کا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے نظریہ اور مسلمات کے مطابق ظہور اسلام سے پہلے زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع مخزومی اموی سے کی گئی، اور ام کلثوم اور رقیہ کی شادیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کی گئی۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالشیرہ کے موقع پہ اسلام کا عام اعلان کیا تو ابو لہب بگڑ گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج سے محمد کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دو، وہ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے ربوں کے خلاف وہ گفتگو کر رہا ہے۔ عتبہ اور طیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی، اور یہ پھر نبی کے گھر میں آ گئے۔ اب ہمارے شیعہ محققین کے نزدیک نبی کریم کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے بطول۔ بطول اس خاتون کو کہا جاتا ہے، بطول اس مستور کو کہا جاتا ہے جسے مسلح نہ کبھی عبادت سے روک سکے اور قرآن جسے نہ تلاوت سے روک سکے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات۔ یہ مسئلہ فقط اس زمانے میں اس میں دور نہیں پکڑا، بلکہ ابتدا سے اس میں اختلاف آ رہا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں جن کا نام ہے علی بن احمد الکوفی، ابو القاسم کوفی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے الاستغاثہ۔ اس زمانے میں ان سے بھی سوال کیا گیا کہ لوگ اس بارے میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ نبی کریم کی بیٹیوں کے بارے میں کہ آیا فقط نبی کریم کی ایک ہی بیٹی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ جس نے نبی کریم کی گھر میں پرورش پائی ہے، یہ نبی کریم کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی کریم کی ربیبہ اور پروردہ بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین نے عرض کیا کہ یہ کس طرح ہے؟ انہوں نے فرمایا
کہ جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی ایک بہن تھی جس کا نام حالہ تھا، اس کے شوہر کا نام ابو الہند تھا۔ جب حالہ نے وفات پالی تو یہ تینوں بچیاں جو تھی جی اپنی خالہ کے پاس آ گئی۔ جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے ان کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کا عقد جو ہے وہ نبی کریم کے ساتھ ہو گیا، اور یہ جو جناب ختیجہ کے گھر میں جناب ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں یہ اپنی خالہ کے ساتھ آ کر نبی کے کریم کے گھر میں رہنے لگی، اور نبی کریم نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بھی کسی کے گھر میں پرورش پاتا، کسی کے گود میں پرورش پاتا، کسی کی نگرانی میں رہتا، وہ اس کی طرف منسوب ہو جایا کرتا تھا۔ تو باقی کچھ حوالے دیے جاتے ہیں شیعہ کی کتابوں کے، شیعہ کی فلاں کتاب میں اتنی ہیں، فلاں کتاب اتنی ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ کتاب اصول کافی کا دیا جاتا ہے کہ آقا کلینی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال سے زائد عمر میں جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ سے عقد کیا، شادی کی، تو جناب خدیجہ کے بطن سے یہ اولادیں پیدا ہوئی۔ قاسم پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے، جناب ام کلثوم پیدا ہوئی، جناب زینب پیدا ہوئی، اور جناب رقیہ پیدا ہوئی۔ اس روایت کو آقا کلینی نے نقل کیا ہے لیکن ساتھ کوئی سند ذکر نہیں کی۔ اس روایت کا بغیر سلسلہ سند کے ذکر کرنا یہ اس کے ضعف کی دلیل ہے، کیونکہ بسر بنات رسول کا تعلق جو ہے وہ باب الاعتقاد کے ساتھ ہے، نہ کہ باب الاعمال کے ساتھ ہے۔ باب الاعمال میں روایات ضعیفہ قاعدہ تسامح ادلت سنن کے تحت ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن باب اعتقاد کے اندر کی روایت کا صحیح و سند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے اس روایت کو بغیر سلسلہ سند کے ذکر کیا ہے، اور دوسرا اسی اصول کافی میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس باب کا نام ہے مولد زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ، اور اس باب کو قائم کر کے اس باب میں علامہ کلینی نے 10 روایتیں ذکر کی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ کی شان اور فضیلت میں، اور ان بیٹیوں کے ناموں پر نہ کو کلینی نے باب قائم کیا ہے اور نہ کو فضیلت میں روایت نقل کی ہے۔ اور یہی مسئلہ بخاری اور مسلم میں بھی آ چکا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے قرابت رسول کے باب میں فقط جناب زہرا کا ذکر کیا ہے، ان کی فضیلت میں روایت ذکر کی ہے، اور قرابت رسول کے باب میں نہ جناب ام کلثوم کا ذکر کیا ہے، نہ ہی رقیہ کا ذکر کیا ہے، اور نہ ہی زینب کا ذکر کیا ہے، اور فقط ایک بطول کا ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری اور مسلم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر پیغمبر کی کوئی حقیقی اور سلبی بیٹی ہے تو وہ خاتون قیامت ہیں، قیامت کے دن جن کی استقبال اور احترام کے لیے انبیاء بھی اپنی نظریں جھکا لیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کتاب قرب الاسناد سے، اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ جب نبی کریم نے جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ سے عقد کیا تو ان کے بطن عذر سے جناب قاسم پیدا ہوئے، جناب عبداللہ پیدا ہوئے، اور جناب زینب پیدا ہوئی، جناب رقیہ پیدا ہوئی، جناب ام کلثوم پیدا ہوئی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ جب ہم اس روایت کے سلسلہ سند کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک راوی دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہے مسعدہ بن صدقہ، جس کے متعلق آغا خوئی اپنی کتاب موجم الرجال میں لکھتے ہیں کہ انہو بدریون، کہ یہ جو شیعہ نہیں تھا، یہ سنی بدری فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور علامہ مجلسی اپنی کتاب الوجیز فی علم الرجال میں ذکر کرتے ہیں کہ انہو ضعیف، یہ مسعدہ بن صدقہ جو ہے یہ ضعیف ہے،
تو عقائد کے لیے روایت کا صحیح و سند ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ضعیف روایت بھی کسی عقیدے اور نظریے کا مبنی نہیں بن سکتی، جس سے سارے فرقے جو ہیں بخوبی واقف ہیں۔ تیسری روایت پیش کی جاتی ہے کتاب الاستبصار سے، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کیا نماز جنازہ میں عورت جو ہے وہ بھی شرکت کر سکتی ہے، نماز جنازہ میں وہ بھی جا سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، کہ جب نبی کریم کی بیٹی زینب نے وفات پائی تو جناب فاطمہ زہرا باقی مستورات کے ساتھ گھر سے بیت تشریف لائی، وصلت علی اختہا، اپنی بہن پر جو وہ نماز جنازہ پڑھی۔ جب آپ اس روایت کی طرف جاتے ہیں تو اس کا پہلا ایک راوی جس کا نام ہے یزید بن خلیفہ حارثی، جس کے متعلق عبداللہ مامکانی اپنی کتاب تنقیر المقال فی احوال رجال میں لکھتے ہیں کہ انہ واقفی لم یثبت توثیقہ، کہ یہ شیعہ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے واقفی فرقے کے ساتھ، اور اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، یہ راوی ثقہ نہیں ہے، یہ راوی پختہ نہیں ہے۔ اور آقا اسحاق الفیاض بھی اس کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ لم یثبت توثیقہ، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ قبلہ سماعت شیخ حافظ بشیر حسین نقوی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ لم یثبت وثاقتہ، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ جب راوی کی وثاقت ہی ثابت نہیں ہے تو پھر یہ روایت صحیح و سند کس طرح ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ روایت بھی جو ہے روایات ضعیفہ کے زمرے میں داخل ہو رہی ہے اور ساقط علی اعتبار ہو رہی ہے۔ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کسی فرقے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایسی ضعیف و سند روایت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر سکے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک کی شادی ابوالعاص بن ربیعہ مخزومی کے ساتھ کی گئی ہے، اور 2 کی شادی جو عثمان بن عفان کے ساتھ کی گئی ہے۔ دوسرا، جس گود میں جناب زینب نے پرورش پائی تھی اسی گود میں جناب بطول نے بھی پرورش پائی تھی، تو اس بنا پر اگر جناب زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے جناب زینب کے جنازے میں شرکت کی ہے تو اس سے سکی بہن کا مفہوم کہاں سے نکالا جائے؟ اس سے مراد تو منہ بولی بہن بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس گھر میں جناب زینب نے پرورش پائی اسی گھر میں جناب بطول نے بھی پرورش پائی، تو اس بنا پر اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے جنازے میں شرکت کی ہے تو اس سے حقیقی بہن کا مفہوم نہیں نکالا جا سکتا، اس سے منہ بولی بہن کا مفہوم ہی نکل سکتا ہے۔ آواز بلند تر صلوات پڑھا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ایک نہج البلاغہ کی عبارت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں مولا امیر کائنات نے عثمان بن عفان سے مخاطب ہو کر کہا قد نلتا من سیر ہی ما لم ینال، اے عثمان آپ نے دامادی میں سے وہ پایا ہے جو ابو بکر اور عمر نے نہیں پایا۔ اس روایت کو اس مولا کے فرمان کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ تمہارے علی ابن ابی طالب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عثمان جو ہے وہ نبی کریم کا داماد ہے اور نبی کریم جو ہے وہ عثمان غنی کے کیا ہے سسر ہیں۔ جب ہم نے علماء بلاغت کی طرف رجوع کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ من جو ہے یہاں یہ تمییز کیا آ رہا ہے، یعنی جزوی دامادی کا ذکر ہے۔ جزوی دامادی تب حاصل ہوتی ہے جب بیٹی ربیبہ ہو۔ صحیح مسلم کے اندر فرزندان جناب عباس بن مطلب نے مولا امیر سرکار کو مخاطب ہو کر فرمایا واللہ
लक़द निलता सेहरा रसूलिल्लाह, खुदा की कसम आपने दामादी रसूल को पाया है। यहाँ मिन सेहर ही आया है, वहाँ सेहरा रसूलुल्लाह आया है। यहाँ बहुत बड़ा नुमाया फर्क दिखाई जा रहा है कि जहाँ मिन आया है वहाँ तबयीज़ का जिक्र है, बिन तबयीज़ पे दलालत कर रहा है। यहाँ जुज़वी दामादी का जिक्र है, जहाँ सेहरा रसूलुल्लाह आया है वहाँ कुल्ली दामादी का जिक्र है। बेटी रबीबा ना हो। और खालिक अकबर ने कुरान में ये जो आयत फरमाई है, फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ऐ मेरे हबीब ये यतीम हैं इनको झिड़कना नहीं है। इसकी तफसीर में फखरुद्दीन राज़ी लिखता है अपनी तफसीर कबीर में कि नबी करीम आराम फरमा रहे थे, इन बच्चियों ने शोर किया तो नबी करीम ने इनको मना किया और खालिक ने इस आयत को नाज़िल फरमाया कि ऐ मेरे हबीब ये यतीम हैं इनको झिड़कना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यतीम हमेशा उस औलाद को कहा जाता है कि जिसके साथ से उसके बाप का साया हमेशा के लिए उठ चुका हो। अगर ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी और सकी और सुरबी बेटी होती तो अल्लाह ताला इन्हें यतीम कह के न पुकारता। फ़ेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, कौलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। खालिक अकबर ने कुरान में जो इनको यतीम कह के पुकारा है, अल्लाह ताला बताना चाहता है कि खबरदार मुसलमानों, ये पैगंबर की हकीकी बेटियां नहीं है, पैगंबर की परवरदा बेटियां हैं। ये वो अजीम हस्ती है कि पैगंबर आज़म ने इनका अक़द जो है वो मौला अमीर कायनात के साथ किया और हक़ मार 500 दिरहम चांदी करा दिया। मौजूदा रेट है 2,19,380 रुपए 4 पैसे। ये है मौजूदा रेट। और दूसरा, कायनात में यही एक मिसाली खातून है और मिसाली जोड़ा है कि जिनका अक़द अर्श पर भी हुआ था और फर्श पर भी हुआ था। जो अर्श पे अक़द हुआ उसमें हक़ मार क्या दिया गया, उसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है कि ये अक़द जो है वो बैतुल मामूर में हुआ जो मलाइका का किबला है, और ये खुतबा पढ़ा था रहील नामी फरिश्ते ने, और हक़ मार में दरियाओं के पानी को दिया गया। और इस बात का इशारा ज़हरा के लाल के खुतबे में मिल रहा है कि ऐ कौम अशकिया, जो पानी तुमने हमारे ऊपर बंद कर रखा है ये तो पानी मेरी माँ का हक़ महर है। इस बीबी की अजमत और जलालत का क्या कहना कि जब इस बीबी की रहलत का वक़्त करीब आता है, जनाब उम्मे सलमा से कहती हैं कि अम्मा जान मेरी दुनिया से जाने का वक़्त करीब आ चुका है, मैंने गुस्ल करना है, मेरे लिए गुस्ल का एहतमाम किया जाए। जनाब उम्मे सलमा ने पानी जमा किया, गुस्ल का एहतमाम किया और बीबी पाक ने खुद गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और काफूर किया। और बीबी ने वसीयत की कि इसी लिबास समेत मुझे गुस्ल देना है। और इसी वजह से उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये इम्तियाज और आज़ाद फ़कत इन्हीं ज़वात कुदसिया को हासिल है, क्योंकि ये आयत तत्हीर के मिस्दाक है, क्योंकि मौत के साथ इनके जिस्मों से वो चीज़ ज़हर नहीं होती कि जो आम मुर्दों के जिस्म से ज़हर हुआ करती है। जब बीबी ने गुस्ल कर लिया और जनाब उम्मे सलमा से कहा कि मेरे लिए ज़मीन पर चटाई बिछा दी जाए, मेरा वक़्त करीब आ चुका है। जनाब उम्मे सलमा ने ज़मीन पर चटाई बिछाई और जनाब
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह चटाई पर तशरीफ लाई और अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर किबला बेरुख होकर लेट गए। किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान है, अहले सुन्नत की मोतबर तफसीर है। उसमें उन्होंने ये रवायत लिखी है कि जब वक़्त करीब आ गया तो नबी अल्लाह ताला ने जनाब अज़रील से कहा, जाओ मेरी कनीज की रूह निकालो। अज़रील जो है वो सर झुकाकर खड़ा हो गया, कहने लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शिद्दत एहतराम की वजह से और शिद्दत हया की वजह से अज़राइल सर झुकाकर खड़ा हो गया और अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से जनाब बतूल की रूह निकाली है। कुतुबे तारीख में मिलता है कि कायनात में दो ही हस्तियां हैं कि जिनकी रूहों को अल्लाह ताला ने खुद निकाला है। एक हुसैन इब्न अली की रूह मैदान करबला में जब अल्लाह ताला ने इज़राइल को हुक्म दिया कि हुसैन की रूह निकालो, लेकिन इज़राइल सर झुकाकर खड़ा हो गया। और माँ फरमाते हैं कि यहाँ कसरत मज़लूमियत की वजह से, शिद्दत मज़लूमियत की वजह से इज़राइल ने रूह निकालने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला ने अपने कब्ज़े कुदरत से रूह निकाली। और यहाँ जनाब बतूल के लिए फरमाते हैं कसरत हया की वजह से, शिद्दत हया की वजह से इज़राइल ने इनकार कर दिया कि मैं रूह नहीं निकालता। अल्लाह ताला ने अपने कब्ज़े कुदरत से खुद रूह निकाली इस मखदूम कायनात की।